فار گاڈ سیک موم، آفس کی سب لڑکیاں مجھ پر مرتی ہیں اور آپ چاہتی ہیں میں ایک استعمال شدہ بیوہ عورت سے شادی کر لوں کیونکہ وہ آپ کی بھانجی ہے۔ اختیار شاہ کی داڑھ پر شہناز بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ موم آپ روئیں مت، کل نکاح کی تیاری کریں۔ وہ ماں کی خوشی کے لیے مان گیا۔ اگر رات کمرے میں آیا تو گھونگھٹ اوڑے، مینو کا چہرہ دیکھے بنا لائٹ آف کرتا اس کے قریب آیا اور اس کی چیخوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی شدتیں اس میں انڈیلنے لگا۔ صبح آنکھ کھلی تو پہلو میں سوتی مینو کے معصوم چہرے پر نظر پڑتے اس کے دل کو کچھ ہوا، مگر وہ سر جھٹک کر شاور لینے چلا گیا۔ تبھی واش روم سے نکلتے اس کی نظر چادر کے سرخ دھبوں پر پڑی تو خدا کا واسطہ ہے مما، اس خام خیالی سے باہر نکل آئے کہ میں کسی بھی طرح سے آپ کی عزت مانوں گا۔ اختیار شاہ گھر میں داخل ہوا تھا اور نازنین بیگم کو اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا دیکھ کر ہی آگ بگولا ہو گیا۔ ویسے بھی اپنی تمام رشتہ داروں سے اسے خاص چڑ تھی، لیکن اس وقت نازنین بیگم اور اس کی ماں کے درمیان کیا معاملات چل رہے تھے وہ ان باتوں سے بخوبی واقف تھا۔ اس لیے کمرے میں داخل ہوتے ہی دھاڑا اور شہناز بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس سے آنکھیں دکھائیں۔ اپنی آواز کم کرو، تمہاری خالہ باہر موجود ہے۔ ان کے چہرے پر شرمندگی کے واضح آثار موجود تھے۔ میری بلا سے موجود ہیں تو آج تک تو ہمارے رشتہ داروں کو خیال نہیں آیا، آج یہ دھڑلے سے ہمارے گھر چلے آتے ہیں۔ نازنین بیگم اس کی ماں کی سوتیلی بہن تھی، لیکن دونوں کے درمیان تعلقات اگر بہت برے نہیں تھے تو بہت اچھے بھی نہیں تھے۔ اب آ کر دونوں بہنوں کے درمیان کچھ بہتری ہوئی تو شہناز بیگم کی خواہش نے اس سے غصہ دلانا شروع کر دیا۔ آپ صرف اپنے بیٹے کو قربانی کا بکرا بنا رہی ہیں، میں جانتا ہوں، جبکہ شہناز بیگم نے بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم چینج کرو اور فریش ہو کر نیچے آ جاؤ، میں کھانا لگا دیتی ہوں، اور خبردار جو تم نے اپنی خالہ کے سامنے کچھ بھی کہا تو۔ اس سے کچھ بعید نہیں کہ نازنین بیگم کو دیکھ کر ہی انکار اس کے منہ پر مار کر اٹھ جاتا، اس لیے اسے سمجھا کر باہر لانا بہت ضروری تھا۔ آپ میرا کھانا میرے کمرے میں بھجوا دیجیے۔ کھانا کھانے کے دوران بھی اس کی خالہ بات چیت کرتی رہی، لیکن وہ انہیں مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ اپنا کھانا مکمل کرنے کے بعد بے اتنائی سے اٹھا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ شہناز بیگم نے معذرت خواہ نظروں سے انہیں دیکھا تھا اور انہوں نے خاموشی سے گردن جھکا لی۔ کچھ دیر وہ مزید بیٹھی رہی اور کچھ دیر کے بعد ڈرائیور انہیں گھر ڈراپ کرنے چلا گیا۔ شہناز بیگم انہیں دیکھتے ہوئے سر کو تھام کر کمرے میں چلی گئیں۔ آخر ان کی بیٹی کی کیا ضد تھی؟ آج وہ 32 سال کا ہو چکا تھا، لیکن بدگمانی تھی کہ ان کے اندر سے جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نازنین بیگم کا ان لوگوں کے گھر اتنا آنا جانا نہیں تھا جتنا شہناز بیگم کا، اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ مینو بہت معصوم اور اچھی لڑکی ہے، اس لیے شادی کے 1 مہینے بعد ہی سے طلاق یافتہ ہو جانے پر دکھ کا اظہار کرتی وہ دل میں ایک ایسی خواہش کو پال بیٹھی جو ان کے بیٹے کی نظر میں بے بنیاد تھی۔ سگریٹ سلگا کر بالکنی میں وہ نہ جانے کتنی دیر سے کھڑا تھا۔ ٹھنڈی یک ہوا اس کے سینے سے ٹکرا کر اس کے اندر کے ابال کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جیسے کسی چٹان سے سر ٹکرانے کے بعد پلٹ جاتی، اسی طرح مایوس ہو کر پلٹ جاتی۔ اس کی آنکھیں اس وقت بے تحاشا سرخ تھیں۔ مہک حسن خان اس کی زندگی میں آنے والی واحد لڑکی تھی جس کے ساتھ وہ 2 سال تک منسلک رہا تھا کہ ان کے گھر والے بھی رضامند ہو گئے، منگنی بھی کر دی گئی، لیکن کچھ مسائل ایسے ہوئے کہ اس منگنی کو توڑ کر ان دونوں کو اپنی اپنی راہوں کو جدا کرنا پڑا، اور تب تقریباً 3 سے 4 سال بیرون ملک رہنے کے بعد وہ اب لوٹا تھا۔ اس کا یقین رشتوں پر سے بالکل ہی ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ مہک نے اسے دھوکہ دیا یا اس نے مہک کی کسی غداری اور منافقت کو پکڑا، بس مقدر میں نہیں تھا، سو یہ رشتہ نامکمل اور ادھورا رہا۔ اس کی ماں کی یہ خواہش دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہ انکار کر کے بھی تھک گیا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب کسی نے زوردار طریقے سے دروازے پر دستک دی اور وہ چونکتے ہوئے پلٹا۔ اس وقت کون ہو سکتا تھا؟
رات کے اس پہر جلدی سے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا۔ وہ دروازے کی جانب آیا جہاں پر کھڑی ہامتی ہوئی ملازمہ نے اسے جو خبر دی وہ اس کے پیروں تلے سے زمین کو نکالنے کے لیے کافی تھی۔ شاہ سائیں بڑی بیگم صاحبہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، جلدی آئیں پلیز، اور وہ دوڑتا ہوا کمرے سے نکلا۔ شام تک اس کی ماں بالکل ٹھیک تھی، یقیناً یہ اس کی باتوں کا اثر تھا جو اس کی ماں کا بلڈ پریشر اس قدر ہائی ہو گیا۔ ان کے گال تھپتھپاتے ہوئے ان کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے تھا۔ کیا تم نے رات مما کو میڈیسن نہیں دی تھی؟ وہ ملازمہ پر دھاڑا۔ بیگم صاحبہ کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی، اس لیے انہیں جلدی سونا تھا۔ میں نے بہت ضد کی لیکن انہوں نے دوا نہیں لی۔ تو تم کم سے کم مجھے تو بتا سکتی تھی نا۔ ملازمہ کے چہرے کی رنگت فقط تھی، اس کے غصے سے گھبرا کر وہ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اپنی ماں کو اٹھا کر رات کے اس پیر وہ ہسپتال لے کر دوڑا۔ اس کے پاس واحد اور آخری راستہ اپنی ماں کا تھا جسے وہ ہرگز نہیں کھونا چاہتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر ایمرجنسی روم کے باہر ارد گرد چکر لگاتا رہا، اس کا دل مسلسل دھڑک رہا تھا۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زندگی کے کسی موڑ پر اپنی ماں کو کھو دینے کے بعد وہ اپنی زندگی دوبارہ اس طریقے سے شروع کر پائے گا۔ ہرگز نہیں، جب تک کہ ڈاکٹر نے اسے آ کر نہیں بتایا کہ اس کی ماں بہتر ہے، انہیں میڈیسن دے دی گئی ہے، اب انہیں آرام کرنے دیں اور جب خود بیدار ہوں گی تو ان کی طبیعت بہتر ہوگی۔ اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو ہاتھوں سے رگڑ دیا۔ دل کی دھڑکن کو اب قرار آ گیا۔ اگلا پورا دن بھی شہناز بیگم ہسپتال میں رہی۔ وہ عصر کا وقت تھا، دوا لے کر وہ ان کے کمرے میں جا رہا تھا جب اپنے پیچھے ملائم سی پکار پر پلٹنا پڑا اور چند قدموں کے فاصلے پر گلابی آنچل میں لپٹی ہوئی لڑکی اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کو اس نے پہلے دیکھا تھا، بہت پہلے، اور اس وقت بھی تجسس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب تک اس نے قریب آ کر سلام نہیں کیا، اختیار شاہ نے ہلکا سا سر ہلاتے ہوئے سے جواب دیا، میرا نام مہنور ہے مینو۔ اپنا تعارف کروا کر وہ معصوم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور اختیار شاہ کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس کی ماں کی ضد تھی۔ اسے جان کر کافی حیرت ہوئی کہ وہ بمشکل 24 سال کی ایک معصوم سی دوشیزہ کی طرح لگ رہی تھی۔ کندھے پر رکھی ہوئی شال، ہاتھ میں تھاما ہوا چھوٹا سا بیگ اور گلابی آنچل میں لپٹی ہوئی جس کے چہرے کی سرخ و سفید رنگت پر صرف اطمینان تھا اور آنکھیں پرسکون۔ جی فرمائیے، کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ وہ اس کے سامنے یوں ہی جم کر کھڑا رہا اور وہ ذرا سی گڑبڑائی۔ میں خالہ جان کی عیادت کے لیے آئی ہوں، کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ اس میں ابھی تک اپنے لہجے کو اس طرح ہموار رکھا ہوا تھا۔ اس نے کچھ دیر اس کے آنکھوں میں دیکھا اور پھر 2 قدم اس کے قریب چلا آیا، جبکہ اس کے اس رویے نے مانور کو گڑبڑانے پر مجبور کر دیا۔ نہیں، آپ نہیں مل سکتی کیونکہ آپ ہی بڑی وجہ ہیں میری ماں کو ہسپتال پہنچانے کی۔ وہ نہ جانے کیوں اتنا بدلحاظ ہو گیا کہ بغیر اس کے آنے کا لحاظ کیے کہہ گیا، اور مانور کے چہرے کی رنگت لمحے بھر میں زرد ہوئی۔ وہ شخص دیکھنے میں جتنا شاندار، باروب اور پڑھا لکھا لگ رہا تھا، اس وقت ایسی گفتگو کر کے اسے صرف اور صرف مایوس کر رہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بے سی اطمینان سے چونکتے ہوئے پوچھ گئی۔ مطلب بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں آپ، اگر سمجھنا نہیں چاہتی تو بھی میں آپ کو بہت جلد سمجھا دوں گا، لیکن اس وقت آپ یہاں سے جائیے، بدتمیزی کی ہر حد پار کرتے ہوئے اس نے کہہ دیا، اور مانور کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد پلٹ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی ماں ایسے سرپیڑے شخص کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ ایسے لگا ابھی تک صرف اس کی ماں کے دل کی خواہش ہے، لیکن اس وقت اختیار شاہ کی باتوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے ایسا اندازہ ہو چکا تھا کہ شاید اس کی ماں خالہ سے بات کر چکی ہیں اور یہ بات اختیار شاہ تک پہنچ چکی ہے۔ شرمندگی اور تذلیل کے احساس نے اس کی بڑی بڑی بادامی آنکھوں میں آنسوں کو بھر دیا، جنہیں حلق میں اتار کر وہ رکشے پر آ بیٹھی، اور اس سے پہلے کہ اسے کبھی بھی اتنی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہرگز نہیں، آپ کی بھانجی آپ کی عیادت کے لیے آئی تھی۔ شہناز بیگم کے ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیے وہ ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور بڑی محبت سے اپنے خوبرو شہزادے کو دیکھ رہی تھی۔
جو ان پر جان وارتے ہوئے ہلکان ہو چکا تھا۔ ان کی بیماری کے دوران کہاں ہے؟ کیا ملے بغیر واپس چلی گئی؟ انہوں نے چونکتے ہوئے سر گھما کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، اور ان کی بے قراری نے اسے مزید زچ کیا۔ جی میں نے آپ کی طبیعت کے بارے میں بتا دیا تھا اور چلی گئی، اور شہناز بیگم کو جیسے یقین نہیں آیا۔ تم نے کچھ ایسا ویسا تو نہیں کہا نا؟ بہت معصوم لڑکی ہے، وہ پہلی لڑکی تھی جس کے بارے میں اگر اس کی ماں بات کرتی تو محبت سے ان کی آنکھیں چمکنے لگتی، اور اسے ہرگز بھی گوارا نہیں تھا کہ اس کے پاس ماں کی اکلوتی محبت موجود تھی، اور اب وہ لڑکی اس محبت کو بھی بانٹ لے۔ کم آن مما، میں نے یہاں پر اس کی معصومیت نہیں چھینی اور نہ ہی اسے جنگ لگا لینی تھی۔ جتنی بات تھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ اس کی جانب سے دی گئی وارننگ تھی، جس کا مطلب تھا کہ اب وہ مینو نامے پر کوئی بھی بحث نہیں کرنا چاہتا، اور اس کے چہرے کے بگڑے ہوئے تاثرات کو محبت سے دیکھ کر مبہم مسکراتے ہوئے شہناز بیگم نے بات بدل دی۔ اس شام وہ ڈسچارج ہو کر گھر آئی۔ ان کے کمرے میں انہیں دوائیں دے کر وہ ان کے قریب بیٹھا، ان کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ اپنی ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھ لیا، اور انہوں نے محبت سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں یہ نہیں پوچھنا چاہیے، تمہیں یہ پوچھنا چاہیے کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ وہ ان کا کل سرمایہ، ان کی اکلوتی اولاد تھا، تو پھر ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ اسے محبت نہ کر پاتی؟ تو پھر اپنی عزت کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ میں آپ کی بھانجی کو کبھی خوش نہیں رکھ سکتا، وہ صرف ہمارے درمیان مسائل کو جنم دے گی۔ وہ بالکل ٹھیک کہتا تھا، اپنی پسند ناپسند، اپنے انتخاب کو وہ بخوبی جانتا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک اس نے اپنا ایک کھلونا بھی کسی کے ساتھ نہیں بانٹا، اور اب ایک ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کا وہ تصور کر لے جو پہلے کسی کی دسترس میں رہی، کسی کی بیوی رہی۔ یہ احساس ہی جان لیوا تھا کہ اس سے پہلے کوئی اسے چھو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اسے جانے دوں گی، لیکن میرے دل میں ہمیشہ یہ کسک رہے گی کہ تم نے میری ایک چھوٹی سی خواہش کو پورا نہیں کیا۔ ایک بار اپنی ماں پر یقین کر کے تو دیکھو۔ ایسے یوں لگتا تھا کبھی کبھی اس کی معصوم سی ماں پر اس لڑکی نے کوئی جادو کر دیا۔ اس کے بارے میں وہ ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی تھی، حتیٰ کہ آج سے پہلے ان کے لیے ان کے بیٹے کی خوشی سے زیادہ ضروری کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنی ماں کی آنکھوں میں موجود بے بسی اور چمکتے ہوئے آنسو اس کی سب سے بڑی کمزوری تھے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ دار آپ نہیں ہوں گے، اور نہ ہی آپ اس رشتے کے درمیان مداخلت کریں گی۔ یہ اس کی شرط تھی، اور اس کی شرط کو نظر انداز کرتے شہناز بیگم تو اس بات پر ایسے دیکھتے رہ گئیں کہ وہ مان گیا تھا۔ ہاں، انہوں نے غلط نہیں سنا، وہ مان گیا تھا۔ جلدی سے اٹھ کر اپنے بیٹے کو لے کر چہرے کو چومتے ہوئے وہ بے یقین اسے دیکھنے لگی، اور اپنے سر کو ہاں میں ہلاتے ہوئے اس نے جھک کر ان کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ ایسو زندگی میں اس نے اتنا بڑا فیصلہ لیا تھا صرف اپنی ماں کی رضامندی پر۔ وہ نہیں جانتا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ کتنا خوش رہے گا، اسے کون سا مقام دے پائے گا، لیکن اس نے قبول کر لیا یہ جانے بغیر کہ ایک معصوم سی لڑکی جس کی زندگی کو پہلے ہی اندھیروں میں نے گھیر لیا، جو پہلے بری طرح سے مایوس ہو چکی ہے، اب اس سرپیڑا ضدی شخص اس کے لیے کچھ نئی مشکلات کو جنم دینے والا ہے۔ ایسی مشکلات جو اسے جینے کا ہر انداز چھین لیں گی۔ اسے نہیں معلوم تیاریاں کیسے مکمل ہوئیں، کون سی چیز کہاں چلی گئی، کون کون سے مہمانوں کو بلایا گیا، بس یہ سب کچھ شہناز بیگم نے خود کیا تھا۔ اسے جو بھی حکم دیا جاتا وہ اس پر عمل کرتے ہوئے وہ کام کر دیتا، اور اس خوبصورت سی شام کی سرمئی تقریب میں مانور افتخار اس کے نام ہونے جا رہی تھی۔ مانور اختیار شاہ بن کر لائٹ پنک کلر کے کامدار شرارے میں وہ دل فریب لگ رہی تھی۔ شہر کے سب سے مہنگے ڈیزائنر نے اس کے ڈریس کو تیار کیا، اور وہ نازک سی گڑیا میں اسے پہننے کے بعد دل فریبی سے مسکراتی۔ کبھی کبھی ہم کھلے دل سے خوشیوں کا آغاز کرتے ہیں، زندگی کے فیصلے کو اپنے ماں باپ پر چھوڑتے ہوئے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن بہت دیر سے مجھے جا کر اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کبھی کبھی ہمارے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کر دیتے ہیں جو ہمارے لبوں سے مسکراہٹ کو چھین لیتا ہے۔ دلاور اس کا چچا زاد تھا، دلاور کے ساتھ وہ بچپن سے منسوب تھی، اور صرف اس کے بابا کی ضد پر کیے گئے رشتے کو نبھانے کے لیے اس نے دلاور کا ہاتھ تھاما۔ لیکن کیا ہوا؟ دلاور کی محبت پر یقین کرنے کے باوجود اسے منہ کی کھانی پڑی۔
بظاہر دلاور بہت اچھا تھا، ان دونوں کے درمیان تعلقات بہت منفرد تھے، وہ شاید ایک دوسرے کی زندگی کی ہر کمی کو پورا کر دیتے، لیکن اس کی چچی کو یہ ایک آنکھ بھی منظور نہیں تھا۔ اور ایسے ایسے شادی کے چند دنوں بعد ہی دلاور نے مکمل طور پر اپنی ماں کی باتوں کو ماننا شروع کر دیا۔ آسیہ بیگم یہ چاہتی تھی کہ ماہنور اپنے مرحوم باپ کے گھر میں سے حصہ مانگ کر دلاور کے نام کر دے، لیکن اس سے انکار کر دیا۔ اس گھر میں اس کی ماں رہتی تھی، اس کے 2 چھوٹے بھائی، اور وہ کبھی بھی کچھ ایسا نہیں کر سکتی تھی کہ ابھی کہ اس کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے کہ وہ کوئی ایسا ہنگامہ کھڑا کرتے۔ اور اسی بات پر ایک دن ایسا شدید جھگڑا ہوا کہ آسیہ بیگم نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور اس نے ان کا اٹھا ہوا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس اس کی یہی غلطی تھی، لیکن اس غلطی کی سزا اتنی بھیانک ہو سکتی تھی، اسے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ داخلی دروازے سے اندر آتے ہوئے دلاور نے اسے دیکھا اور پھر اسے معلوم ہی نہیں ہوا۔ ان چند ہفتوں کی دلہن کو بالوں سے دبوچتے ہوئے وہ کمرے کے اندر گھسیٹ کر لے گیا۔ آسیہ بیگم کے چیخو پکار عروج پر تھی، محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ وہ نازک سی لڑکی جس میں دلاور کی جان بستی تھی، وہ دھاڑتے ہوئے ایسے احساس دلا رہا تھا کہ جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی ہے، سی مایوسی بن کر آئی ہے، سیاہ اندھیرا بن کر وہ پچھتا رہا تھا اور سر اٹھا کر اس دھاڑتے ہوئے شخص کو دیکھتی رہی۔ بات اگر یہیں تک رہتی تو شاید ٹھیک تھا، وہ برداشت کر لیتی، لیکن بات حد سے نکل گئی۔ دلاور نے ان تمام لوگوں کے سامنے طلاق اس کے منہ پر مارتے ہوئے ایسے 2 ٹکے کا کر دیا کہ عورت کی حیثیت صرف اتنی ہوتی ہے کہ مرد جب چاہے طلاق کے 2 بول اس کے منہ پر دے مارے۔ میں نے جو کچھ کیا غصے میں کیا، صرف ایک بار مجھے معاف کر دو، میری زندگی میں واپس آ جاؤ۔ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا دلاور اس سے التجا کر رہا تھا اور وہ کاٹدار نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ آپ واپس جا سکتے ہیں دلاور صاحب، اور کوشش کیجیے گا کہ دوبارہ میرے دروازے پر نہ آئیں۔ اس میں بھی ابھی اتنی عزت نفس بچی تھی کہ وہ دوبارہ اس شخص کی زندگی میں قدم ہی نہ رکھتی۔ ٹھیک ہے، مسائل نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ 1 ماہ پہلے جس گھر سے دعاؤں کے ساتھ رخصت ہو کر گئی، ایک بار پھر اسے لوٹ کر اسے گھر میں آنا پڑا، لیکن اس نے بہت جلدی اپنے قدموں پر کھڑا ہونا سیکھ لیا۔ عدت کے فوراً بعد اس نے قریبی اسکول کو جوائن کر لیا اور ہر بات کو نظر انداز کی، اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ آزادی صرف چند روزہ آزادی تھی۔ ایک بار پھر اس کی ماں نے اسے اپنی قسم دے کر ایک ایسے شخص سے منسلک کر دیا جو اس وقت اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ پھولوں سے سجی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر اس نے اپنے اور اختیار شاہ کے درمیان حائل پردے کو دیکھا۔ وہ دوسری جانب بیٹھا تھا، چہرے پر وہی مغروری جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی، اور گھونگھٹ کی آڑ سے بھی وہ اس کے چہرے کے سخت تاثرات کو دیکھ سکتی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ ہر وقت اتنے غصے میں رہتا، اپنے لبوں کو ایک دوسرے میں ملا کر اس نے سر جھکا لیا، بلکہ لرز رہی تھی اور دل دھڑک رہا تھا۔ لڑکیوں کے لیے شادی بھی ایک تجربہ ہوتا ہے، ایک ایسا تجربہ جس کی بنیاد پر ان کی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ تجربہ اتنا دل فریب ہوتا ہے کہ انسان اپنی قسمت پر رشک کرتا پھرے، اور کبھی کبھی یہی تجربہ اتنا جان لیوا ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی کونے میں دبک کر زندگی گزار دیتا ہے۔ مسکرانا، چہکنا، شوق ہو کر باتیں کرنا، یہ سب چیزیں تو چپکے سے اس کی زندگی سے نکل جاتی ہیں۔ کیا آپ کو اختیار شاہ کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب کی آواز اسے خیالوں کی دنیا سے کھینچ کر باہر لے آئی۔ مبہم سا مسکرا کر اس نے قبول ہے کہہ دیا۔ اس کی ملائم آواز مقابل کے کانوں پر جا پڑی۔ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے اس نے بھی قبول کر لیا تھا، اور دونوں نے باری باری نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے ایک دوسرے کو اپنے آپ سونپ دیا۔ اس کی ماں کے چہرے کی چمک ہی نرالی تھی، وہ بات بات پر مسکرا رہی تھی۔ اپنے بیٹے کی اتنی بڑی خوشی دیکھنے کے لیے تو وہ زندہ تھی، اور کیسے نہ خوش ہوتی۔ اپنی ماں کی خوشی کا لحاظ کرتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور اس لڑکی کو سہارا دے کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کا گھونگھٹ اس کے چہرے سے ہٹایا، اور پہلی بار اس کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے پتھر کی ہو گئیں۔ وہ حق تک اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو برائے نام سے میک اپ میں بہت نفیس جولری کے ساتھ اتنی دل فریب لگ رہی تھی کہ اسے گھنٹوں دیکھا جا سکتا تھا۔ ماشاءاللہ سے اس بار تو دولہا دلاور سے بھی زیادہ ہینڈسم ہے۔ کتنی اچھی قسمت ہے مینو آپی کی، 2 دولہے اور دونوں ہی ہینڈسم۔
बगल से किसी शोख लड़की ने सरगोशी की और वो फौरन ही नजरों का रुख फेरते हुए संजीदा हो गया। अपने बेताब होती धड़कनों को संभाले वो इसके कमरे में जलवा अफरोज थी। रती हुई पलकें, चेहरे पर साया फगन थी और दोनों मुलायम से गुलाबी लब एक दूसरे में पेवस्त होकर गोया अंदर की बेताबी को वहीं रोके हुए थे। अभी कुछ देर पहले ही शहनाज बेगम इसे इख्तियार शाह की तबीयत और मिजाज के बारे में बता कर गई और वो बहुत मोहब्बत करने वाला शख्स है, इसे मोहब्बत की जरूरत है। हाँ, थोड़ा अक्खड़ मिजाज है लेकिन खुद से मुंसलिक रिश्तों को निभाना जानते हैं और इसे किसी ऐसी शख्स की तो तलाश थी। शहनाज बेगम तो इसके लिए माँ से बढ़कर थी। दिलावर की माँ ने इसे जो तकलीफें पहुंचाई, इसे यकीन था कि इसे यहाँ वो तकलीफें देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन शायद इसे मालूम नहीं था कि यहाँ की तकलीफें मुख्तलिफ होंगी। वो जिस वक्त इस शानदार से कमरे में दाखिल हुआ, बेख्तियार इस नाजुक सी लड़की ने अपनी धड़कती हुई धड़कनों को रोक लिया। अड़कती हुई सांसों के साथ इसका झुका हुआ सर मजीद झुक गया। चेहरे पर यूं ही जालीदार घूंघट गिरा हुआ था जो रस्म के मुताबिक इसके शौहर ने उठाना था। गला खनकारते हुए वो इसके करीब बैठ गया, बेतहाशा करीब, और फिर बाजों की टेक लिए गर्दन गिराए न जाने कितनी देर इसका चेहरा देखता रहा। तुम्हें नहीं लग रहा कि ये सारे चोंचले और सारी बातें कवारी दुल्हनों को जेब देती हैं? इस कलेजे में कुछ ऐसा था कि मीनू को चौंक कर सर उठाना पड़ा। इसके करीब बैठा था एक पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड शख्स जो बात करता तो 10 लोगों के दरमियान अपनी धाक बैठा देता। वो एक नाजुक सी लड़की को शादी की पहली रात ये ताना दे रहा था कि वो पहले से किसी की दुल्हन बनकर इसकी सेज सजा चुकी है। अगले पल इख्तियार शाह ने हाथ बढ़ाते हुए इस घूंघट को पलट दिया। इसका चेहरा अब इसकी नजरों के सामने था और नजरों में हल्की सी बेताबी की झलक थी। तो तुम बहुत खूबसूरत हो, पहली बार भी दुल्हन बनी होगी तो शौहर दीवाना वार टूट पड़ा होगा, क्यों? अब वो जरा सा इसके करीब होकर सरगोशी करने लगा। मीनू ने लड़ती हुई पलकों को उठाया। इसकी आंखों से खुमार नहीं, हैरानगी झलक रही थी। शाह साहब की आज की रात और आने वाली हर रात में सिर्फ हम दोनों का तज़किरा नहीं हो सकता। दिलावर का तज़किरा इसे बदल कर रहा था और वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर किसी तीसरे का जिक्र हो। और इसकी बात सुनकर इख्तियार शाह न जाने कितनी देर हंसता रहा और इसे ये हंसी सरासर अपनी तजलील लग रही थी। यानी तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे हुस्न में कसीदे पढ़ूं, तुम्हारी खमदार पलकों की तारीफ करूं, तुम्हारी आंखों की खुमारी में डूब जाऊं। अब इसके लब आहिस्ता आहिस्ता कान की लो पर हरकत कर रहे थे और इसके लम्स पर मुकाबिल ने खुद पर सख्ता तारी कर लिया। वो ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन वो ये भी हरगिज नहीं चाहती थी कि वो शख्स इसके बारे में कोई भी ऐसी बात करे जिससे वो बदगुमान हो जाए। इस रिश्ते का इख्तिताम जैसा भी होता, लेकिन शुरुआत बदगुमानी से नहीं होनी चाहिए थी। तो हम जानते हुए कि मैं तुम्हारी गुलाबी लबों के नीचे चमकते हुए तिल पर लब रखकर सारी दुनिया से बेगाना हो जाऊं, मैं सारी रात तुम्हें अपने बाजों में भरकर वो तमाम सरगोशियां करता रहूं जो चांद को भी शर्माने पर मजबूर कर दें। यही चाहती हो ना तुम? वो अजीब से एहसास के तहत गर्दन मोड़े से देख रही थी। जो शख्स इसके कान के करीब झुका अपनी दिल फरेब सी खुशबू को इसके वजूद में उतार रहा था और न जाने क्यों इसका सर खुद ब खुद नफी में हिल गया। झूठ, बिल्कुल झूठ बोलती हो तुम। तुम्हारी आंखें यही कह रही हैं कि तुम यही चाहती हो। तुम्हारे लब कप कपा रहे हैं कहने मेरे लबों का लम्स मैसर हो, लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि इख्तियार शायद झूठा खाने का आदी नहीं, जिनका तुम इंतखाब हो। मेरी ममा, इनसे जाकर पूछना मैंने कभी किसी के छोड़े हुए ग्लास में पानी नहीं पिया और तुम्हें लगता है कि मैं शादी की पहली रात इस दुल्हन को अपनी दस्तरस में ले लूंगा जो ना जाने किसकी दस्तरस में कितना तड़पी होगी। वो बेयकीनी से सर उठाकर ऐसे देखती रही। क्या किसी औरत के किरदार और मोहब्बत को नापने का आला यही था कि इस बात से अंदाजा लगाया जाता कि आया वो पहली बार आपकी दस्तरस में आ रही है या नहीं? आज के मर्द मर्दानगी में इतने गिर चुके हैं कि इन्हें यह भी लिहाज नहीं रहा कि किस्मत किसी को ना ठोकर ज़दा करके अगर आपकी दहलीज पर लाकर खड़ा करती है तो आपका हक नहीं बनता कि आप ऐसे वो तमाम ठोकरें याद करवाने लग जाएं। पहली बार इसकी आंखों में आंसू बेख्तियार चले आए।
जिन्हें वो अपने दिल पर नहीं उतार पाई, वो आंसू इसकी हसीन आंखों से गिरते हुए इसके सुर्ख आरिस पर चमकने लगे और मुकाबिल ने उंगली के पोरों से इन आंसुओं को चुनते हुए हवा में उछाल दिया था। तुम्हारा हक बनता है कि तुम जी भरकर रो लो। इस रात तुम्हारी सिसकियां सुनना मुझ पर वाजिब है। तो इसी सूरत ही सही, लेकिन खुद को इस खुशी फहमी से बाहर निकालो कि इख्तियार शाह तुम पर मर मिटेगा। मैं ये इख्तियार किसी को भी नहीं देता। मैं अपने दिल और दिल के जज्बात का इकलौता मालिक हूँ। वो अपनी बर्तरी का जिक्र कर रहा था, वो अपने बड़ेपन की तारीफ कर रहा था, ये जाने बगैर कि मोहब्बत का वार बड़ा जबरदस्त होता है। मोहब्बत तब इंसान पर वार करती है जब इंसान इसे खोखली और बेजान चीज समझते हुए मस्तरद कर देता है। कभी भी महबूब की ताकत से मुकर नहीं सकते। आप अगर कोई दिल फरेब चेहरा आपका महबूब नहीं है तो भी इसकी तहकीर ना करें। कल ये ना हो कि आपकी मोहब्बत की जद में आकर गलियों में इल्तिजाएं करते फिरें और वो चेहरा आपकी जात से बेगाना हो जाए। तो इसके करीब से उठ गया था, उठकर कहीं दूर चला गया, लेकिन इसे एक लम्हे में कैद कर गया। न जाने वो कब उठी, खुद को संभाल कर बल्कि घसीट कर वो चेंज करने चली गई। काफी देर गुजरने के बाद वो स्याह रंग की शर्ट ट्राउजर में वापस आई। अपनी शॉल को कंधों पर रखे वो बेड पर पांव लटकाए बैठी रही। आज तो इसे इस शोक लिबास में चहकना चाहिए था, लेकिन शायद चहकना इसके मुकद्दर में नहीं था। इससे दोनों बार मोहब्बत रास नहीं आई और मोहब्बत से ये गंदा हुआ रिश्ता भी। कमरे के दरवाजे पर होने वाली हल्की सी दस्तक ने इसे फौरन बेदार कर दिया। इसमें उठते अपनी शॉल संभाली, बालों को जूड़े की कैद में लपेटते हुए वो इत्मीनान भरी मुस्कुराहट लबों पर सजाकर दरवाजे तक आई। कभी कभी ये खोल चढ़ाना पड़ता है। शहनाज बेगम इसकी मुंतजर थीं। ऐसे देखते हुए वो दिल फरेबी से मुस्कुराई तो इसने भी सुकून भरे अंदाज में सलाम किया। नीचे आ जाओ, तुम्हारी अम्मी नाश्ता लेकर आई हैं, और इख्तियार को भी जगा देना वरना दिन चढ़े तक पड़ा रहेगा। हाँ, मैं सर हिलाती हुई वो पलट तो गई, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस शख्स को बेदार करती और सुबह सुबह एक बार फिर इसकी नजरों और जहरीली बातों के असर से मगमूम हो जाती। सबसे पहले वो फ्रेश हुई, अपने लिए शोख रंग का कामदार सूट निकाला। कम से कम इस बार वो अपनी माँ को अपने लिए सुलगता हुआ नहीं देख सकती थी। फिरोजी रंग के कामदार जोड़े को पहनकर इसने हल्का फुल्का मेकअप चेहरे पर सजा लिया। अपनी आबशारों की तरह गिरते हुए बालों को संवार कर वो दुपट्टा कंधों पर सजाए पलटी थी कि इसे ठटक कर रुकना पड़ा। वो बिस्तर पर लेटा करवट बदले से खाली खाली नजरों से देख रहा था। काफी देर वो समझ ही नहीं पाई कि इससे क्या कहना चाहिए, जबकि इख्तियार की नजरें इसके चेहरे पर जमी हुई थी। वो खाला जान नाश्ते के लिए जगाने आई थी, तो आप उठकर फ्रेश हो जाएं, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। वो जरा सा करीब आई और मुलायम से लहजे में कहकर पलटने लगी कि मुकाबिल ने हाथ बढ़ाकर इसका बाजू खींचकर इसे खुद पर गिरा लिया। इसके सीने पर पड़ी वो थर थर कांपती रह गई। दिल जैसे इख्तियार शाह के सीने से मुंसलिक होकर धड़क रहा था। इन जुल्फों को संवारना, लबों को सुर्खियों से सजाना और आंखों को नशीला बनाना, इन सारी बातों का क्या मतलब लूं मैं? वो एक बात फिर वही बात कर रहा था जो बात वो सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन इस बार अपना हाथ छुड़वाते हुए जरा सी दूर हुई। आपको इन बातों का कोई भी मतलब नहीं लेना चाहिए। मैं आपसे कोई हक नहीं मांग रही, लेकिन आपके अलावा जो रिश्ते मुझसे मुंसलिक हैं, इनके इत्मीनान के लिए मुझे खुद पर जो खोल चढ़ा कर रखना पड़ा, मैं वो रखूंगी। बात करते हुए वो मुसलसल अपनी उंगलियों को चटका रही थी। आज से पहले वो कभी इतनी नर्वस नहीं हुई थी जितनी इस बार हो रही थी। और मुकाबिल ने इसकी गर्दन पर लबों को रखकर जोर से दबाना शुरू कर दिया। अपनी आंखों को बंद करते हुए वो ससक कर रह गई। एक सुर्ख सा निशान इसकी गर्दन पर उभरता चला गया। ये लो, अब तुम्हें ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तुमसे मुंसलिक रिश्ते ये देखते समझ जाएंगे। इसकी सांसों को मुअत्तर करके इसे छोड़ते हुए वो फ्रेश होने चला गया था, लेकिन अपने चेहरे की सुर्ख रंगत को वो न जाने कितनी देर छुपाने में नाकाम रही। ये क्या था? एक ऐसा रिश्ता जो हर बार इसे ये एहसास दिलाकर चला जाता कि वो बिल्कुल भी इसके लिए अहम नहीं है। इसका कसूर सिर्फ यही था कि वो एक तलाक याफ्ता लड़की थी। एक शख्स की दस्तरस में वो एक महीना रही, एक महीना, एक साल,
یا پھر ایک دن یا شاید ایک گھنٹہ بھی، وہ کسی اور سے منسلک ہونے کے بعد داغدار ہو چکی تھی، اور یہ معاشرہ بھی کسی صورت بھی قبول کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ دلاور اسے بیچ راستے میں چھوڑ دے گا۔ اب اسے مردوں سے خوف آنے لگا تھا، سو اس شخص کے سامنے بھی وہ خاموش ہو جایا کرتی، صرف یہ سوچ کر کہ اگر اس بار بھی اس کے نام سے اختیار شاہ کے نام ہٹ گیا تو اس کی ماں مر جائے گی۔ بعض اوقات ہمیں زندہ رہنا پڑتا ہے ان حسین رشتوں کو زندہ رکھنے کے لیے جو ہماری وجہ سے زندہ ہوتے ہیں، اور یہی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اپنی ماں کے سامنے مسکرا کر نیا شوق باتیں کرتے ہوئے نہ جانے کتنی بار اس شخص کی توجہ کا مرکز بنی۔ نازنین بیگم اسے خوش اور مسکراتا ہوا دیکھ کر جتنی خوش تھیں، ان سے کئی زیادہ خوش شہناز بیگم تھیں۔ مجھے ایک عرصے سے خواہش تھی کہ اللہ مجھے بیٹی سے نوازے، اور اب دیکھو اللہ نے مجھے بیٹی سے نواز دیا۔ شہناز بیگم نے محبت سے اس کی ٹھوڑی کو چھو لیا، اور صوفے پر بظاہر مصروف سا نظر آنے والا شخص مکمل طور پر ان کی جانب متوجہ تھا۔ اب بس میری دعا یہی ہے کہ جلدی سے اختیار کے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں، ان دونوں کی تمام خوشیوں کو دیکھوں اور پھر تسلی سے مر جاؤں۔ مما، اس ستمبی انداز میں انہیں پکارا۔ میں نے آپ سے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ مرنے کا ذکر اپنی زبان پر مت لایا کریں۔ وہ نرم لہجے میں انہیں یاد دہانی کروا رہا تھا، اور نازنین بیگم کو دیکھتی ہوئی وہ خاموش ہو گئی، جبکہ سرخ چہرے کو جھکا کر وہ اختیار شاہ کے سامنے ابھی تک خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کجا کہ وہ شخص اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتا، اور اس کی ساس کو خواہش تھی اختیار کے بچوں کو کھلانے کی۔ کتنا بھونڈا مذاق تھا، وہ اندر ہی اندر نہ جانے کتنی دیر خود پر ہنستی رہی۔ وہ ایک چاہے جانے کے قابل لڑکی تھی، ایسی لڑکی جسے اپنی ذمہ داریاں نبھانا آتی تھی، جس میں شہناز بیگم کو ایک بیٹی سے بڑھ کر سہارا دیا، اس گھر کو سنبھال لیا۔ صرف 2 دنوں کے اندر اندر اس کی وجہ سے گھر بھر کی ذمہ داریاں پہلے سے بہتر ہو گئی۔ لیکن اختیار شاہ کے لیے وہ ابھی بھی ایک انچاہا وجود تھا، وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ اس کے وجود کو کسی اور کا جھوٹا سمجھتا۔ اسے نہ جانے کتنی بار خود کو سمجھانے کی کوشش کی، خود کو قائل کرنا چاہا، لیکن جب بھی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا، ذہن پر ایک ایسا نقش بن جاتا جس میں وہ کسی اور شخص کی دسترس میں مدہوش ہو رہی ہوتی، اور پھر بے اختیار اسے چھوڑ کر خود دور ہو جاتا۔ اس کی زبان محبت بھرے پھولوں کے لیے تڑپ اٹھی، لیکن زہر کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، اور وہ نازک سی لڑکی اس کی باتوں سے کس قدر مرجھا جایا کرتی، اسے اس بات کا بھی اندازہ تھا، لیکن اب شاید اس کی عادت بن چکی تھی۔ ایسی خصلت جسے وہ چاہنے کے باوجود ترک نہیں کر پاتا۔ اس صبح اس نے آفس جانے سے پہلے سے بتا دیا تھا کہ آج شام تیار رہے۔ آفس کے تمام ورکرز اور کولیگز مل کر ایک چھوٹی سی پارٹی ارینج کر رہے ہیں اس کی شادی کی خوشی میں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس پارٹی میں اسے اپنی مسز کے ساتھ ہی شامل ہونا ہے کہ اس وقت وہ گھر آیا۔ وہ تیار تھی، بہت سلیقے سے اپنی عادت کے مطابق، لائٹ سے میک اپ میں وہ دلکش لگ رہی تھی۔ لائٹ پنک کلر کی ٹکنوں سے ذرا نیچے آتی شرٹ، اور اس کے نیچے ڈھیلا ڈھالا ٹراؤزر، خوبصورت لیسز سے مزین کامدار دوپٹے کو کندھوں پر سجا کر وہ اس شخص کی منتظر تھی جو کمرے میں داخل ہو کر نہ جانے کتنی دیر سے دیکھتا رہا۔ میں تیار ہوں، اس کی نظروں کو خود پر محسوس کرتے اس نے کہہ دیا، اور اختیار رخ موڑے اپنے کپڑے چپکے سے اطراف کر لیا۔ گلابی رنگ اس پر اس قدر نکھرنے لگا، جج رہا ہے وہ اس میں ایک نازک سی گلابی گڑیا لگ رہی ہے۔ وہ 23-24 سالہ لڑکی اس کے مقابلے میں بہت نازک اور نفیس تھی، اس کا لہجہ بہت ملائم اور شائستہ تھا۔ وہ شام ایک حسین شام تھی، بھرے راستے میں سے یہی سمجھاتا آیا کہ وہاں جا کر اسے کس سے گھلنا ملنا نہیں، کسی سے زیادہ بات نہیں کرنی، اختیار کے پاس ہی رہنے، اور اس روز بڑے حق سے اس کے مخملی سے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام کر اسے اپنے ساتھ لیے کھڑا رہا۔ ہر جگہ اس کا تعارف مسز اختیار شاہ کی حیثیت سے کروایا تھا، اور اس وقت اس کی چند کولیگز کے ساتھ کھڑی وہ ہلکی پھلکی بات چیت کر رہی تھی۔ جب عدنان اس کے قریب آیا اور اسے معنی خیز نگاہوں سے دیکھا تھا، بتایا بھی نہیں کہ بھابھی اتنی کیوٹ ہے، اسے سر سے پیر تک دیکھ رہا تھا، اور نہ جانے کیوں پہلی بار اسے عدنان کی بات بری طرح چبھی۔ اس میں بتانے والی کیا بات تھی؟ بیوی کی کیوٹ نے
صرف اپنے تک محدود رکھی جاتی ہے۔ سافٹ ڈرنک کو لبوں سے لگا کر اس نے اپنی ازلی مغرور لہجے میں کہا، ہاں لیکن ہماری بھی بھابھی ایک نازک سی گڑیا جیسے لڑکی مل گئی۔ تمہاری تو موجیں ہو گئی یار، ایک ہمیں دیکھو، ایک بچے کے بعد بھی تمہاری بھابھی 10 بچوں کی ماں لگ رہی ہے۔ عدنان نے اپنی بیوی کی جانب اشارہ کیا جو باتوں میں زور و شور سے مشغول تھی، اور عدنان کی بیوی سے اس کی نظریں ہٹتی ہوئی ایک بار پھر اس نازک سی لڑکی پر جا ٹکی جو واقعی بہت نفیس مزاج اور دلکش تھی۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ بھابھی پہلے سے میرڈ تھی۔ وہی تذکرہ جو وہ سننا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ذرا سی تیز نگاہوں سے عدنان کو دیکھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں، بھابھی کو دیکھ کر نہیں لگ رہا، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ تو کیا اب انہیں اپنے ماتھے پر لکھوا کر چلنا پڑے گا کہ میں آلریڈی میرڈ تھی؟ ہر جگہ بار بار وہی تذکرہ چھیڑ دیا جاتا ہے جو اس سے سننا ناگوار تھا۔ کبھی کبھی لوگ بھی چسکورے بن جاتے ہیں، ہمارے ارد گرد آ کر وہ ہم سے منسلک لوگوں کے بارے میں وہی بات پوچھتے ہیں جو ہم بتانا نہیں چاہتے، اور ان کا مطلب محض ہمارے دل میں وہ بجھی ہوئی چنگاری جلانا ہوتا ہے جو ہمارے تن بدن میں آگ لگا دیتی ہے۔ ویسے ٹھیک ہوتی ہیں وہ عورتیں جو پہلے سے میرڈ ہوں، مطلب نخرے بھی کم دکھاتی ہیں اور ٹریننگ بھی خباثت سے مسکراتے ہوئے عدنان آنکھ دبا کر رہ گیا، اور اس کا دل شدت سے چاہتا کہ وہ عدنان کے چہرے پر ایک زوردار گھونسا جھڑ دے۔ نہ جانے کیوں غصہ اس پر یوں حاوی ہوا کہ اس کا بازو پکڑ کر وہ سب سے معذرت کرتا اس پارٹی سے نکل گیا۔ واپسی پر راستے میں وہ بار بار پوچھتی چلی آئی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ غصے میں ہیں؟ لیکن زبردستی جبڑے کس کر بیٹھا ہوا وہ شخص اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے پایا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں، جیسے وہ کسی کی روح قبض کرنے کی ٹھان چکا ہے۔ وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا عدنان کس ٹریننگ کی بات کر رہا تھا، اور اس کا دل چاہا کہ وہ عدنان کو اٹھا کر دیوار پر پٹک کر اس کا سر پھوڑ دیتا۔ نہ جانے کیوں وہ اتنا ہائپر ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے معاملات کو سلجھانے والی کیفیت اس میں خود بخود ان ہو جاتی، لیکن یہ ایسا مسئلہ تھا جہاں وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے کھینچ کر وہ کمرے میں داخل کرتا، وہ مزید اس کے لیے خوف کا باعث بنا تھا، اور لہراتے ہوئے بالوں والی لڑکی نے پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو تم میرے لیے گالی بن چکے ہو، بلکہ گالی سے بھی زیادہ بدتر۔ میرا دماغ پھٹ جائے گا کیسے روز تمہیں لے کر۔ اگر تمہیں اتنا ہی شوق تھا میری زندگی میں آنے کا تو پہلے کہاں تھی تم؟ قدم قدم چلتے ہوئے وہ اس کے قریب آ رہا تھا، اور وہ قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جس شخص نے ایک ہاتھ دیوار پر رکھتے ہوئے گویا اسے اپنے تلسم میں قید کر لیا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی گالی نہیں۔ میں آپ کی ہوں جو بیت کے سے بھول کیوں نہیں جاتے؟ اس میں میری مرضی شامل نہیں تھی۔ اپنے دونوں لبوں کو باہر نکالتے اس روز وہ بڑی معصومیت سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور اس شخص نے اس روتی ہوئی لڑکی کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر بڑی شدت سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ تم نہیں جانتی کہ میں تمہاری وجہ سے کس تکلیف سے گزر رہا ہوں، تم کبھی نہیں جان سکتی، کبھی بھی نہیں۔ اس روتی ہوئی لڑکی کو اپنے قریب کرتا وہ بے چینی سے کہتا جا رہا تھا۔ اس کے لب مینوں کی گردن پر بے اختیار رقص کرتے چلے گئے۔ اس کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ دونوں کے دل گویا ایک ہی تار پر دھڑک رہے ہوں۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں کھلی ہوئی تھیں اور وجود ایک دوسرے میں پیوست۔ کاش تو میری زندگی میں نہ آتی، کاش، اور اگر آنا ہی تھا تو پہلے چلی آتی، شاید میں تمہیں سمیٹ لیتا اور تم میری ساری محبتوں کی اکلوتی وارث بن جاتی۔ شہناز بیگم کی زبانی سے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ پہلے مہک نامی لڑکی سے منسوب تھا، لیکن آج تک اس نے کبھی مہک کا نام اپنی زبان پر نہیں آنے دیا۔ کیا ہوتا ہے، ایک عورت صرف اپنی زندگی اور خواہشوں کی خاطر مرد کے ماضی تک کو فراموش کر دیتی، اور مرد اپنے ظرف کو اتنا نہیں بڑھا سکتا کہ ایک جائز رشتے کو تسلیم کر لے۔ ایک لڑکی کو کبھی اس کا تانا نہ دے۔ اس روز نہ جانے کس احساس کے تحت ایسے اپنے بازوں میں بھرتے ہوئے وہ اپنے بستر کی زینت بنا رہا تھا۔ ایسے اپنے بستر پہ گرائے بڑی نرمی سے جھکتے ہوئے وہ لائٹ آف کرتا، اس سے اپنی دسترس میں لے گیا۔ ہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ تذکرہ بھی سرعام کیے جا رہا تھا، کاش تم کبھی مجھے نہ ملی ہوتی، تم میری ماں کی پسند نہ ہوتی۔ اور اس رات اسے احساس ہوا تھا وہ شخص اسے پا لینے کے بعد کتنا مجبور ہو چکا ہے۔ اس رات اسے روتے ہوئے اپنا سر مقابل کے شانے پر رکھ دیا۔ میں آپ کی زندگی سے ساری تکلیفوں کو لے کر چلی جاؤں گی،
دور، بہت دور چلی جاؤں گی، جہاں آپ کو میرا سایہ بھی دیکھنے تک کو نہ ملے۔ اس نے طے تو کر لیا تھا، لیکن اپنی زبان میں وہ کس حد تک سچی ثابت ہونے والی تھی یہ تو آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا۔ وہ رات بڑی خوشنما رات بھی تھی اور شاید بدنما بھی۔ اس کے بعد نمائی کا اثر چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا کہ قریب، بےحد قریب رہنے والا شخص بھی ہمارے دل کا حقدار تو ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ایک کاش چھوڑے جاتا ہے، ایک ایسا کاش جس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ اگلی صبح وہ بہت دیر سے بیدار ہوا، حالانکہ رات بہت حسین تھی۔ اس کے دل فریبی اس کی نس نس میں اتر گئی، لیکن اس کے باوجود وہ کمرے میں اکیلا تھا۔ اس کے پہلو میں موجود وہ ملائم سی گڑیا جو ہر بار اسے بیدار کرتی آج موجود نہیں تھی، اور شاید اس کی نیند بھی اس لیے طویل تھی۔ فریش ہونے کے بعد وہ نیچے چلا آیا۔ سب سے پہلے اس نے سوال کیا، نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے شہناز بیگم کو دیکھا تھا، جو اطمینان سے ناشتہ اس کے سامنے رکھنے لگی اور اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے وہ جان بوجھ کر انجان بنے اپنے لیے چائے ڈال کر قریبی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئیں۔ کہاں ہے آپ کی بہو صاحبہ؟ کتنے دنوں میں اس نے پہلی مرتبہ اپنی بیوی کے متعلق پوچھا تھا، اور وہ بھی ماں کی بہو کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے۔ نہ جانے کیوں اسے لگا جیسے اس کی ماں نے ناراض نگاہوں سے اسے دیکھا ہے۔ وہ چلی گئی یہ کیا مطلب؟ کہاں چلی گئی ہے وہ؟ اپنے منہ تک لے جاتا ہوا ہاتھ بے اختیار رکا اور وہ بری طرح چونکا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا بیٹا اتنی شدت پسند ہو گیا کہ اسے دل اور رشتے رکھنے میں بھی نہیں آتے۔ شاید غلطی میری تھی، یا پھر میں چاہ کر بھی اس کے لیے اچھا انتخاب نہیں کر پائی۔ اس کی ماں نے اپنے بیٹے کی بجائے اس کے انتخاب کا تذکرہ کیا تھا۔ ایک لڑکی جو اپنا تن من دھن ایک شخص کے نام کر دیتی اور وہ شخص اپنے دل سے خلش یہ نکال پائے کہ وہ پہلے کسی اور کے نام رہی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کاتب تقدیر کے فیصلے انسان پر لاگو ہوتے ہیں تو انسان بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ پہلی شادی اس کی محبت کی نہیں تھی، شاید ایک ایسی مصیبت تھی جو اس کے سر پر آ گری اور اسے بے بس کر دیا۔ اس نے شہناز بیگم کو دیر تک بولتے ہوئے سنا، اور پھر نہ جانے کیوں شرمندگی سے اس کا سر جھک گیا۔ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر وہ اٹھ کر بظاہر تو اطمینان سے وہاں سے نکل گیا تھا، لیکن اندر کون سے طوفان برپا تھے اسے وہی جانتا تھا، اور اسے یوں چپ چاپ چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ نہ جانے غصے میں، جذبات میں آ کر وہ رات بھر اسے کیا کہتا رہا جو وہ اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ صبح کے آغاز سے پہلے یہاں سے نکل گئی۔ وہ چاہنے کے باوجود اس سے کوئی رابطہ نہیں کر پایا۔ جانتا تھا اس کی غلطی بھی اتنی بڑی ہے جتنا کہ اس لڑکی کا رد عمل۔ وہ اس کی مجبوری سے بے جا فائدہ اٹھاتے ہوئے لمحہ لمحہ اس کی تذلیل کرتا رہا، تو بس کا بھی حق بنتا تھا کہ وہ خود کے ساتھ وقت گزارتی، خود کی اہمیت کو پہچانتی، اور اس سر پھرے شخص کے لیے جو بھی فیصلہ کرتی خود کرتی۔ لیکن اتنا ضرور تھا کہ اس کے جانے سے زندگی جیسے بے ترتیب ہو کر رہ گئی۔ ان 2 ہفتوں سے اسے اتنا عادی کر دیا تھا اس کا کہ وہ جاگنے کے بعد دیر تک یوں ہی لیٹا رہتا کہ 2 نزاکت بھرے ہاتھ محبت سے اس کی شان کو چھوئیں، کوئی جھک کر اس کے کانوں میں سرگوشی کرے، اور رات دیر تک جاگتا رہتا تاکہ اس کے سونے کا یقین کرتے ہوئے ایک سر آہستگی سے اس کے شانے پر آ کر ٹک جائے۔ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اس لڑکی کو کھو دیا، اذیت اور صرف اذیت۔ ہم محبت کرتے ہیں، ہم ایک شخص کا منسلک ہو جاتے ہیں، اور پھر جب وہ شخص ہمارے نام ہو جاتا ہے تو ہم پھر من چاہا سلوک کرتے ہیں اس کے ساتھ، یہ جانے بغیر کہ محبت کو اگر بے تحاشا ذلیل کرنے لگے تو وہ چپ چاپ ہماری زندگی سے نکل جاتی ہے۔ نہ کوئی وارننگ، نہ کوئی آخری خواہش، بس خاموشی اور ہماری سزا شروع۔ اس روز وہ آفس میں موجود تھا، کرسی کی پشت پر سر گرائے، آنکھیں بند کیے وہ کچھ دیر انتظار کر رہا تھا۔ جب باہر سے آ کر اسے بتایا گیا کہ یا کچھ دیر کے بعد اس نے کوئی اسے ملاقات کرنے کے لیے آئے، اسے اندر بھیجنے کا حکم دے دیا، اور 5 سے 10 منٹ کے اندر اندر ہی ایک قریب 24-25 سالہ نوجوان جس کا چہرہ تھوڑا پریشان تھا کمرے میں داخل ہوا۔ سلیقے سے بنے ہوئے بال، اچھا لباس، لیکن آنکھوں میں ایک خالی پن۔ وہ بغیر اجازت ہی سلام کرتے ہوئے اس کے سامنے کرسی پر ٹک گیا، اور اختیار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور پھر سیدھا ہوتے ہوئے سوال کیا، فرمائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس شخص کے چہرے سے عجیب سی بےتابی ٹپک رہی تھی، اپنے ہاتھوں کو باہم جوڑے وہ بے چین نظر آ رہا تھا۔
काफी देर वो कुछ सोचता रहा और फिर सर उठाकर इख्तियार शाह को देखा। मैं यहाँ आपसे कुछ मांगने आया हूँ, कुछ ऐसा जो शायद आपके लिए गैर जरूरी हो लेकिन मेरे लिए बहुत जरूरी है। इसका लहजा कुछ तेज था। वो शायद कोई तमहीद बांधने वालों में से नहीं था, बल्कि अचानक मुद्दे की बात पर आने वालों में से था। मोहतरम, सबसे पहले अपना तारुफ करवाएं और बताएं कि आपका यहाँ आने का मकसद क्या है। मैं कुछ समझा नहीं। वो हकीकतन कुछ नहीं समझा था वो किसकी बात कर रहा है, कौन है, और अगले पल इस शख्स ने लम्हे भर के लिए इसे साकित कर दिया। मेरा नाम दिलावर है, मैं महनूर का एक्स हस्बैंड हूँ। इसे लगता था कि अगर कभी वो शख्स इसके सामने आए तो वो शायद इसके गिरेबान से पकड़ ले। ऐसे आंख उठाकर भी नहीं देखे, ऐसे सुनना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अब वो इस शख्स के चेहरे को देख रहा था और फिर ना जाने कितनी देर देखता रहा। कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई जज्बात भड़के, ना कोई बेकाबू कर देने वाला गुस्सा, बस एक खामोशी जो दोनों तरफ से हायल थी। मैं जानता हूँ कि आपके और महनूर के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं है। इनफैक्ट आपने इसे घर से निकाल दिया। आप अगर आज भी इसे छोड़ देते हैं तो मैं इसे पाने के लिए तैयार हूँ। अगर आपके लिए वो एक नापसंदीदा औरत है तो मुझे सौंप दीजिए, मैं इसे खोकर पशेमान हूँ। और इसकी आंखों में चमकते हुए आंसू और लहजे से छलकती हुई बेबसी भी बता रही थी कि वो वाकई इसे खोकर पशेमान है। और सामने बैठा हुआ शख्स क्या बताता, वो खुद इसे खोकर इतना पशेमान है कि आप जानते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं। इख्तियार शाह से इसके तमाम इख्तियारात मांग रहे हैं। आप उठें और जाएं यहाँ से, और कोशिश कीजिएगा कि दोबारा महनूर का नाम आपकी जुबान से जारी ना हो। इसका लहजा सर्द था, बेतहाशा सर्द। दिलावर ने कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन आंखों से इसे दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए मुकाबिल ने कुछ इस तरह देखा कि खामोशी से एक हार जाने वाले ने कहा इस पर डालकर वो पलट गया। कुछ खसारे सारी जिंदगी राह करते हैं, और ये महनूर को खो देने के बाद इसे अंदाजा हुआ था कि वो जिस भी दरवाजे पर चला जाता है वो शायद जिंदगी भर कभी भी दिलावर की दस्तरस में ना आती। लेकिन दिलावर ने अपने साथ सामने बैठे हुए शख्स को भी अपने अंदर खुद का अक्स दिखाया था। आज से चंद माह बाद शायद वो भी यूं ही किसी दहलीज पर जाकर इल्तिजा कर रहा होगा कि इसे महनूर मिल जाए और वो इसकी खुशबू तक भी ना सूंघ पाए। इस रोज घर जाने की बजाय इसने गाड़ी नाज़नीन बेगम के घर की जानिब मोड़ दी। सारी पशेमानियां, सारी शर्मिंदगियों को वो कबूल कर लेता, लेकिन ये सारा काबिल कबूल नहीं था कि वो इसे खुद से बदगुमान रखता, इसे खो देता कभी ना पाने के लिए। इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो अपने कमरे में आराम कर रहे थे। नाज़नीन बेगम तो इसे देखकर बेतहाशा खुश हुई। एक इत्मीनान इनकी आंखों से छलक रहा था, और इस रोज पहली बार इसे नाज़नीन बेगम से यूं बात की जैसे इनका दामाद नहीं बल्कि इनकी सगी औलाद हो। इसके लहजे की शाइस्तगी, इसके लफ्जों का इंतखाब भी बता रहा था कि वो इस रिश्ते को किस हद तक तस्लीम कर चुका है। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं महनूर से मुलाकात कर लूं। इसने इजाजत तलब की और नाज़नीन बेगम ने सरशार होते हुए हाँ में गर्दन हिलाई थी। क्यों नहीं, अपने कमरे में है, जाओ बेटा। इनकी आंखों में आई हुई नमी किसी से ढकी छुपी नहीं थी। मोड़कर मीनू के कमरे की जाने बढ़ा और इस रोज पूरे हक से कमरे का दरवाजा खोल दिया था। वो सामने बिस्तर पर करवट बदले लेटी हुई थी। लंबे से बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे। मुकाबिल न जाने कितनी देर ऐसे देखता रहा, और फिर आगे बढ़ते हुए बेताबी से इसके करीब बैठकर इसे खींच कर खुद में समेट लिया। वो शायद इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए बुरी तरह बुखलाई, लेकिन फिर अपने इर्द गिर्द एक जानी पहचानी सी महक को महसूस करते हुए इस मजबूत सीने में पेवस्त होकर वो बुरी तरह रो पड़ी। इस शख्स ने अहद कर लिया था इस रोज वो जिंदगी में आखिरी मर्तबा रो रही थी। इसके सीने से लगकर आज के बाद कम से कम वो इन हसीन आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बेकरार होकर इसके बालों पर लब रखते हुए वो सरगोशियां कर रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैंने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हारे साथ गलत रवैया अपनाया। शायद वो मेरी कमअक्ली और बेवकूफ़ी थी, और मैं अब कभी भी जिंदगी में इस बेवकूफ़ी को नहीं दोहराऊंगा। तुम जो भी चाहे मुझे सजा दो,
مینو، لیکن میری سزا اتنی بڑی نہ ہو کہ مجھے تمہارے بغیر رہنا پڑے. میں پہلی بار وہ کسی عورت سے التجا کر رہا تھا، اور وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی تھی، اس کی اپنی بیوی، جس کے سامنے وہ روتا، تڑپتا یا جتنی بھی التجائیں کر لیتا، وہ اسے بعد میں جتانے والی نہیں تھی. میں آپ کے قابل نہیں ہوں اختیار، لیکن میں آپ سے محبت کرتی ہوں، بے انتہا محبت ہوں آپ سے. مجھے آپ کے بغیر جینا نہیں آتا. وہ اقرار کر گئی، اور یہ اقرار بھی بے حد سرشار کرنے والا تھا. اگر اس روز مینو اسے معاف نہ کرتی تو شاید وہ اپنی ساری ضد اور مغروری کو بلا کر اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا، لیکن اس کی تربیت اس کی ماں نے اتنی عمدہ طریقے سے کی تھی کہ وہ کم سے کم اپنے محبوب کو اپنے پیروں میں جھکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی. سو زندگی کو ایک اور چانس دیتے ہوئے اس نے اختیار شاہ کا ہاتھ پکڑ لیا. شہناز بیگم نے اسے داخلی دروازے سے مینو کے ساتھ اندر آتا ہوا دیکھا. کتنی دیر وہ سمجھ ہی نہیں پائیں کہ انہیں کیسا رد عمل دینا چاہیے، اور پھر بے اختیار آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے مینو کو گلے سے لگا لیا. میری بچی. اور وہ محبت سے ان کے ماتھے پر لب رکھ گئے. اگر وہ اس کے لیے ماں ثابت ہوئی تھی تو وہ بھی ان کے لیے بیٹی ثابت ہوئی، ایسی بیٹی جو سگی اولاد سے بڑھ کر ان کی خدمت اور ان سے محبت کر سکتی تھی. وہ شام اس کی زندگی کی سب سے دل فریب شام تھی. میرون کلر کے شفون کی ساڑی اس کے گوڑے وجود پر اتنی جچ رہی تھی کہ اسے کافی دیر خود کو آئینے میں دیکھنا پڑا. ہاتھوں میں سرخ گلابوں کے گجرے ڈالے وہ دل فریبی سے مسکرائی. آج بہت اس شخص کے لیے تیار ہوئی تھی. اگر محبوب واپس مل گیا تھا تو ایک نیا آغاز تو بنتا تھا. اور جس وقت کمرے میں داخل ہوا، کمرے میں جلتی ہوئی کینڈلز، بکھرے ہوئے پھول اور خوبصورتی سے سجی ہوئی لڑکی نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا. وہ نہ جانے کتنی دیر دلکشی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا، جب تک کہ مینو نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ہلکی سی چٹکی نہیں بجائی، اور اس کا وہی ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے وہ اس کی سانسوں کو اٹکا گیا. اپنے لبوں کو باہم ایک دوسرے میں پیوست کیے وہ اپنی آنکھوں کو گول گول مٹکاتے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی جو اب اس کے کان کے قریب جھک رہا تھا. جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ اس نے پوچھ لیا، اور مینو نے معصومیت سے نفی میں سر ہلا دیا. نہیں، میرا ارادہ تو جان دینے کا ہے. آنکھ کا کونا دباتے ہوئے دل فریبی سے مسکرائی تھی، اور اس شخص نے اسے گھما کر اس کی پشت کو اپنے ساتھ لگا لیا، اس کی خوشبو کو اپنے وجود میں اتارتے ہوئے معطر ہو رہا تھا. اس کی زلفیں اختیار شاہ کو پاگل کر رہی تھیں. تم جان لو یا جان دو، تمہارے پاس دونوں اختیارات ہیں، بس تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم مجھ سے دور جاؤ. اس نرمی سے سمیٹ کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھتا، دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کو تھام کر آہستہ آہستہ جھوم رہا تھا، اور برابر اس کا ساتھ دیتے ہوئے لڑکی نے ہلکی سی بجتی ہوئی دھن کو لبوں سے ادا کیا. ایک مدہوشی تھی، ایک دھن فریبی، کچھ قسمیں تھیں، کچھ وعدے تھے. پرانی تمام باتوں کو ذہن سے محو کیے وہ ایک نیا آغاز کر رہے تھے. اور چھوٹی سی زندگی میں اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو گلے سے لگا کر بیٹھ جائیں تو کبھی بھی زندگی بسر نہیں ہو سکتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی سی بات پر فوراً علیحدگی پر اتر آتے ہیں، حالانکہ انسان صرف اپنے تک محدود نہیں ہوتا. اس کے چند رشتے ہوتے ہیں جسے بچا کر رکھنا ہوتا ہے، چند امیدیں ہوتی ہیں جنہیں توڑنا گوارا نہیں ہوتا، اور ان سارے رشتوں اور امیدوں کے درمیان جیتا ہوا انسان ہے. جیت کی ان حسین حدوں کو چھو سکتا ہے جن پر پہنچ کر ہی کوئی مقدر کا سکندر بن جاتا ہے. اسے اپنے بازوں میں بھرتے ہوئے وہ بے قراری ظاہر کر رہا تھا. تو میری ہو، صرف میری، پورے حق سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے کہہ دیا، اور مینو اس بات کا اقرار کرنے کے لیے ساری زندگی دستیاب تھی. اس نے بڑی نفاست سے اس کے گلے میں بازو ڈال کر اس کے لبوں سے لب جوڑ دیے. اس سے اچھا کوئی اظہار ہو ہی نہیں سکتا تھا. وہ اس کی تھی ساری کی ساری، اور اب اسے صرف یہی بتانا باقی تھا کہ میں اپنے دونوں طرف ایک سا ہوں تیرے لیے. کسی سے شرط لگا پھر مجھے اچھال کے دیکھ، میں اپنے پاؤں کے ناخن سے سر کے بالوں تک فقط تیرا ہوں.
کہیں سے بھی کھول کھال کے دیکھ۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔